مسجد اقصی تیرا کچھ نہیں مانگتا، ابھی ظلمات فروشوں کو گلا ہے تجھ سے، ابھی ظلمات فروشوں کو گلا ہے تجھ سے، رات باقی تھی کہ سورج نکل آیا تیرا، رات باقی تھی کہ سورج نکل آیا تیرا، کچھ نہیں مانگتا، اور دستگیری میری تنہائی میں تو نے ہی تو کی، دستگیری میری تنہائی میں تو نے ہی تو کی، مر جاتا گر ساتھ نہ ہوتا تیرا، کچھ نہیں مانگتا، پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، میں تو مر جاتا گر ساتھ نہ ہوتا تیرا، کچھ نہیں مانگتا، شاہوں سے یہ شیدا تیرا، دو اشعار حضور غوث پاک کی منقبت کے پیش کر رہا ہوں۔ رخ سے پردہ، رخ سے پردہ اپنے اٹھا دو، جالیوں پر نگاہیں جمی ہیں جالیوں پر نگاہیں جمی ہیں،
رخ سے پردہ اب اپنے اٹھا دو، جالیوں پر نگاہیں جمی ہیں جالیوں پر نگاہیں جمی ہیں، اپنا جلوہ ہمیں بھی دکھا دو، جالیوں پر نگاہیں جمی ہیں۔ غوث اعظم ہو غوث الورا ہو، نور ہو نور صلی اللہ ہو، غوث اعظم ہو غوث الورا ہو، نور ہو نور صلی اللہ ہو، کیا بیان آپ کا مرتبہ ہو، دستگیر اور مشکل کشا ہو، اب تو دیدار سب کو کرا دو، جالیوں پر نگاہیں جمی ہیں۔ ایک مجرم سیاہ کاروں میں، ایک مجرم سیاہ کاروں میں، ظلمتوں میں گرفتار ہوں میں، ایک مجرم سیاہ کاروں میں، ظلمتوں میں گرفتار ہوں میں، میری چاروں طرف ہے اندھیرا، روشنی کا طلبگار ہوں میں، ایک دیا ہی سمجھ کر جلا دو، جالیوں پر نگاہیں جمی ہیں جالیوں پر نگاہیں جمی ہیں، رخ سے پردہ اب اپنے اٹھا دو، جالیوں پر نگاہیں جمی ہیں۔ صرف دو اشعار میاں صاحب پیش کرتا ہوں، عالی اولاد تیری دامگی تے میں کنگال زیانی، پاؤ خیر محمد تائی، صدقہ شاہ جیلانی، یا میرا میں تیرا ہو کے کیوں خیر مگا در در دا چون
چاڑ کتا جو اخوام ایدے بختہ وردہ ماشاءاللہ ثنا خان مصطفیٰ جناب محترم محمد عمران شاکر صاحب خوبصورت اپنا نذرانہ عقیدت و محبت پیش فرما رہے تھے۔ احباب ذی وقار آج کی یہ محفل پاک اپنے انتہائی خوبصورت اور آخری مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔ یقیناً یہ مقصود ہوتا ہے اور پروگرام کا محور ہوتا ہے کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت، سماعت کی، حضور کی نعتیں، مناقب، اب اس کے بعد جو سب سے ضروری چیز ہے، جو سب سے ضروری پیغام ہے وہ قرآنی پیغام ہے۔ احادیث مبارکہ کی روشنی میں ماشاءاللہ علماء کرام یہ درس دیتے رہتے ہیں، ہم یہ درس سن کے بھول جاتے ہیں۔ یہ نیت سب سے پہلے میرے بھائیوں یہ کیا کریں کہ جب محفل پاک میں آئیں کوشش یہ کرنی ہے، ہم نے ظاہر ہے ہم آئے ہیں تو کچھ حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، تو ہمارا مقصود یہ ہونا چاہیے کہ ہم محفل پاک سے کچھ لے کے جائیں، اخلاص کی دولت لے کے جائیں، اچھی نیتیں کر کے آئے ہیں اور اچھی نیتیں انشاءاللہ تعالی لے کے اپنے گھروں کو واپس لوٹیں۔ میرے لیے یہ بڑی سعادت کی بات ہے، ہمارے مہمان خصوصی فخر السادات گل گلشن سادات قبلہ پیر سید امجد شاہ صاحب رونق افروز ہیں، اور سادات نے حکم کیا ہے کہ ہوئی سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں بھی نذرانہ پیش کیا جائے۔ تو میرے لیے یہ سعادت کی بات ہے یقیناً، تو اپنے لکھے ہوئے کلاموں میں سے دو قطعات پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے کہ ہوا پہلا خلیفہ جو بلا فصل، نبی کے بعد راہبر کون ٹھہرا۔ محبت سے سبحان اللہ کہیں۔ ہوا پہلا خلیفہ جو بلا فصل، نبی کے بعد راہبر کون ٹھہرا۔ جہاں جب جس طرح ہوتی ضرورت، وہاں پر دین کا یاور کون ٹھہرا۔ جہاں جب جس طرح ہوتی ضرورت، وہاں پر دین کا یاور کون ٹھہرا۔ مشیر مصطفیٰ ہے کس کا منصب، مشیر مصطفیٰ ہے کس کا منصب، ارے ناز پیمبر کون ٹھہرا۔ کروڑوں ہیں جہاں میں صدق والے، مگر صدیق اکبر کون ٹھہرا۔ کروڑوں ہیں جہاں میں صدق والے، مگر صدیق اکبر کون ٹھہرا۔ اور سماعت فرمائیے ایک اور قطع کہ نبی کے پیار سے آباد رہا دل کا نگر، نبی کے پیار سے آباد رہا دل کا نگر، کیا ہے چار سو محبوب کے ہمیشہ سفر۔ نبی کے پیار سے آباد رہا دل کا نگر، اور کیا ہے چار سو محبوب کے ہمیشہ سفر، اور یہی تو عشق ابو بکر نے بتایا ہے، یہی تو عشق ابو بکر نے بتایا ہے، جہاں نبی کا قدم ہو وہاں پہ رکھنا ہے سر۔ یہی تو عشق ابو بکر نے سکھایا ہے، جہاں نبی کا قدم ہو وہاں پہ رکھنا ہے سر۔ اور آخر میں ایک نعت شریف کے چند اشعار اور سماعت فرمائیے۔ قبلہ صاحب کو دعوت خطاب دیتا ہوں کہ مقبول نہ ہو در پہ یہ امکان تو نہیں ہے، مقبول نہ ہو در پہ یہ امکان تو نہیں ہے، پر لفظ کوئی آپ کے شایان تو نہیں ہے، آقا لفظ کوئی آپ کے شایان تو نہیں ہے۔ سنیے اصحاب نے ہر چیز لٹا دی ہے نبی پر، محبت سے سبحان اللہ کہیں ذرا۔
اگر آپ کو یقین ہے نا تو پھر محبت سے کہنا پڑے گا سبحان اللہ. صحابہ کرام کا ذکر ہو رہا. اصحاب نے ہر چیز لٹا دی ہے نبی پر. ارے یہ عشق کا دعویٰ کوئی آسان تو نہیں ہے. یہ عشق کا دعویٰ کوئی آسان تو نہیں ہے. اور نعت بھی آپ سن رہے تھے تو نعت ہے کیا ذرا توجہ کیجئے. ہے نعت قدم بوسیے سرکار دو عالم. ہے نعت قدم بوسیے سرکار دو عالم. یہ صرف سخن کا کوئی میدان تو نہیں ہے. ہے نعت قدم بوسیے سرکار دو عالم. یہ صرف سخن کا کوئی میدان تو نہیں ہے. اور یہ میرے درودوں میں سلاموں میں کمی کیوں. یہ میرے درودوں میں سلاموں میں کمی کیوں. آقا رحمت تیرے رب کی کہیں نالا تو نہیں ہے. جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کتنا درود پاک پڑھ رہے ہیں. رحمت تیرے رب کی کہیں نالا تو نہیں ہے. اور جو دینے سے پہلے میرے اتوار کو تولے. قبلہ صاحب آپ کی خصوصی توجہ چاہتے ہوئے جو دینے سے پہلے میرے اتوار کو تولے. ارے ایسی میری سرکار کی میزان تو نہیں ہے. جو دینے سے پہلے میرے اتوار کو تولے. ایسی میری سرکار کی میزان تو نہیں ہے. اور آقا تیری سیرت کے یہ انوار عطا ہوں. اس دعا میں سب شامل ہو جائیں. آقا تیری سیرت کے یہ انوار عطا ہوں. ہم سائے سے پوچھوں تو پریشان تو نہیں ہے. ہم سائے سے پوچھوں تو پریشان تو نہیں ہے. اور جو تانا زنی پاک صحابہ پہ ہے کرتا. شاہ صاحب نے دیگر صحابہ کی بارگاہ میں بھی نذرانے کے لیے کہا تھا تو یہ ایک ہی شعر اس کے لیے کہ جو تانا زنی پاک صحابہ پہ ہے کرتا. خود نجس ہے بدبخت ہے انسان تو نہیں ہے. جو تانا زنی پاک صحابہ پہ ہے کرتا وہ خود نجس ہے بدبخت ہے انسان تو نہیں ہے. جو تانا زنی پاک صحابہ پہ ہے کرتا خود نجس ہے بدبخت ہے انسان تو نہیں ہے. اور مکتا کہ بیٹھا ہی رہے گا یہ شکیل آپ کے در پر. آقا بیٹھا ہی رہے گا یہ شکیل آپ کے در پر. یہ رونق دنیا میرا ارمان تو نہیں ہے. مقبول نہ ہو در پہ یہ امکان تو نہیں ہے. ہاں لفظ کوئی آپ کے شایع تو نہیں ہے. احباب ذی وقار بڑی روح پرور محفل پاک جب سے شروع ہوئی بڑی خوبصورت کیفیات میں آگے سے آگے چل رہا ہے. اور اب آخری مرحلہ ہے. قبلہ حضرت صاحب کو ہم نے اپنی محبت کا ثبوت بھی دینا ہے. آپ نے میرے ساتھ محبت سے نعرہ بلند کرنا ہے کیونکہ ہمارے درمیان جن کو میں دعوت خطاب دے رہا ہوں جب ہم دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم سے دیکھتے ہیں تو ہمیں صف اول کے مجاہدین میں آپ ہی کی شخصیت نظر آتی ہے. اللہ پاک آپ کے فیوز و برکات میں اضافہ فرمائے. پیکر اخلاص و محبت عالم با عمل صوفی باصفا قبلہ حضرت علامہ مولانا محمد نعیم بابر اتاری مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ سے میں ملتمس ہوں کہ آج کی اس 15ویں سالانہ محفل پاک نگاہ رحمت میں اپنے مواعظ حسنہ سے نوازیں. محبت سے جس اللہ نے زبان دی ہے اب اس کا نام بلند کرنا ہے. سارے خیالات جھٹک کے اللہ کا نام محبت سے بلند کرنا ہے. نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ اللہ کا نام ایسے بلند کیا کریں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین وعلى آلہ واصحابہ المکرمین اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم
وأنزلنا إليكم نورا مبينا سبحان اللہ. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا إمام القبلتين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. حمد و صلاة کے بعد آج کی یہ خوبصورت 15ویں سالانہ محفل نگاہ رحمت سجی ہے، اور اس میں مہمانان ذی وقار میں ماشاءاللہ سادات کرام، علماء کرام، نعت خواں احباب اور آپ تمام تشریف لائے. اللہ پاک سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس محفل کو اللہ پاک ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں برکات کا ذریعہ بنائے. یقیناً عشاء کے بعد سے یہ محفل جاری و ساری ہے. تلاوت سے لے کر صلاۃ و سلام دعا تک محفل میں جتنے بھی کام ہوتے ہیں، ثواب کے کام، نیکی کے کام ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رحمت کاملہ سے ہمیں جو نبی عطا فرمائے وہ نبی ہیں کہ جو نبی الانبیاء ہیں. جس کا مطلب ہے ہمارے نبی سارے انبیاء کے بھی نبی ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے انہیں اپنا محبوب بنایا. یعنی ہمارے آقا کی ذات وہ ذات ہے کہ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھپن، اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام. یعنی رب نے کروڑوں خربوں صورتیں بنائیں، لیکن جو صورت اللہ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ صورت ہے وہ صورت مصطفیٰ ہے. انہی کے تذکرے، انہی کی یادیں، انہی کا ذکر، یہ ایمان والوں کی روح کی غذا ہے. اللہ کا ذکر اور نبی کا ذکر یہ کوئی الگ چیزیں نہیں ہیں. کوئی یہ نہ سمجھے کہ بھائی اللہ کا ذکر کم ہوتا ہے تو نبی کا ذکر زیادہ کیا جاتا ہے. یہ دو ذاتیں تو ہیں، لیکن اگر ہم قرآن کریم فرقان حمید کا مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ پاک نے جگہ بجگہ آیات بینات میں اس بات کو بیان فرمایا. اب میں صرف اس کا یعنی اشارے کروں گا کہ اللہ پاک کے محبوب اگر مٹھی مٹی اٹھا کر پھینکیں تو اللہ کہتا ہے محبوب تو نے نہیں پھینکی، ہم نے پھینکی ہے. اگر محبوب صحابہ سے بیعت لیتے ہیں تو رب کہتا ہے محبوب تیرا یہ بیعت لینا یہ ہمارا بیعت لینا ہے. اے محبوب تیری اطاعت ہماری اطاعت، تیری رضا ہماری رضا. یہ اللہ پاک نے جگہ بجگہ اس طرح کے مفاہیم کی آیات کریمہ کو بیان فرمایا. اس لیے ہم اہل سنت و جماعت ہماری جب محافل ہوتی ہیں تو عموماً یہ شعر محفل میں پڑھا جاتا ہے، ذکر خدا کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. کیونکہ اللہ کا ذکر ہو نبی کا ذکر نہ ہو، یہ تو سبق ہی ہمیں اسلام نے نہیں دیا. اللہ تعالیٰ نے خود
اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو ایسا بلند فرما دیا، ایسا بلند فرما دیا کہ جہاں جہاں رب کا ذکر ہے وہاں وہاں اس کے محبوب کا ذکر ہے۔ اذان دیکھیں، اقامت دیکھیں، نماز دیکھیں، قرآن دیکھیں، زمین دیکھیں، آسمان دیکھیں، دنیا دیکھیں، عقبہ دیکھیں، ہر جگہ رب کے ذکر کے ساتھ اس کے محبوب کا ذکر ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہستی ہے نا، آپ کی جو ذات ہے، ان کے اوصاف کا بیان یہ بندے کے بس میں نہیں ہے، بندے کے بس میں نہیں ہے۔ بندہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے حضور کی ایسی شان بیان کی ہے کہ نعوذ باللہ اس سے بڑھ کر ان کی شان ہی نہیں، یہی ہے ان کی شان، نہیں، ایسے نہیں کہہ سکتا۔ کیوں؟ یہاں بھی میں سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی جانب بڑھوں گا۔ آپ نے اتنی حضور کی تعریفیں کی، ہدایت بخشش بھری پڑی ہے، اور ایسے ایسے وزندار شعر ہیں، ایسے ایسے کمال کے اشعار ہیں، لیکن آپ بھی آخر میں کیا کہتے ہیں؟ اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، ارے تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ یعنی کیا کیا نہیں کہا، کیا کیا نہیں کہا۔ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک نے آپ کو جو حسن دیا ہے وہ کیسا حسن ہے؟ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار یعنی کانٹے سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جا نہیں، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیا نہیں۔ یا رسول اللہ آپ کے چہرے کو میں کیا کہوں، رخ دن ہے یا مہر سما، ارے یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خطا، ارے یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، ارے بلبل نے گل ان کو کہا، کمری نے سروے جاں فضا، اور حیرت نے جھنجھلا کر کہا ارے یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ یا رسول مرحبا 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 مرحبا۔ بڑے بڑے شعراء آئے، بڑے بڑے کمال کے صوفیاء آئے، علماء آئے، مشائخ آئے، لیکن جب اللہ کے محبوب کی شانیں لکھتے ہیں تو کس انداز میں لکھتے ہیں؟ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ اور جنہوں نے حضور کے چہرے کی زیارت کی ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آقا آپ سا حسین میری آنکھ نے کبھی دیکھا ہی نہیں، وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ سا جمال والا کسی ماں نے جنا ہی نہیں، خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عیب، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا، کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، رب نے آپ کو ایسا بنا دیا گویا جیسا آپ چاہتے تھے۔ پیارے بھائیوں غور کرنے کی بات یہ ہے، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ بریلی میں رہے، کوئی یہ سوچ سکتا ہے یار یہ انسان ہیں بریلی سے باہر نہیں نکلے، انہیں کوئی حسین و جمیل نظر نہ آیا، شیخ سعدی شیرازی شیراز میں رہے انہیں کوئی اور نظر نہ آیا، حضرت حسان بن ثابت عرب میں رہے انہیں کوئی اور نظر نہ آیا، شاید یہ باہر نکلتے کوئی نظر آ جاتا۔ یہ انسان کے ذہن، انسان کی ایک بساط ہے، ایک اس کی ایک لیمٹ ہے، آؤ اس کے پاس چلتے ہیں کہ جس کا تعلق انسانوں سے نہیں ہے، جو خاکی نہیں ہے، جو ناری نہیں ہے بلکہ وہ نوری ہے، اور رب نے اس کو نوریوں میں بھی نوریوں کا سردار بنا دیا۔ وہ جبریل امین جس نے آدم صفی اللہ کے جلوے دیکھے، جس نے نوح نجی اللہ کے جلوے دیکھے، جس نے ابراہیم علیہ السلام کی خلت کو دیکھا ہے، جس نے موسیٰ علیہ السلام کے کمالات کو دیکھا ہے، جس نے حسن یوسف کو دیکھا ہے، ان سے چلو پوچھتے ہیں اے جبریل ذرا تو بتا
ہمارے آقا رب کے ہاں کیسے ہیں۔ کتاب الشفا کی روایت ہے، علامہ قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ علیہ اس کتاب کے لکھنے والے ہیں، آپ فرماتے ہیں ایک بار جبریل حضور کی بارگاہ میں آئے اور میرے آقا فرماتے ہیں جبریل ذرا تو بتا تو نے ہمیں اللہ کے ہاں کیسا پایا ہے، تو نے تو 1,24,000 نبیوں کے پاس وحیاں لے کر آنے والا جبریل ہے، وہ کوئی انسان نہیں ہے، وہ کوئی عرب سے تعلق رکھنے والا نہیں، وہ عجم سے تعلق رکھنے والا نہیں ہے، وہ کوئی بریلی کا رہنے والا نہیں ہے، وہ کوئی گولڑے کی سرکار نہیں ہے، بلکہ رب نے اسے وہ طاقتیں دی ہیں، وہ سدرہ سے پلک جھپکنے سے پہلے زمین پر آنے والا جبریل ہے۔ وہ جبریل بھی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلبت مشارق الارض و مغاربہا، اے آقا میں نے زمین کے سارے مشرق چھانے، میں نے زمین کے سارے مغرب چھانے، فلم آرا رجلا افضل من محمد، میں نے آپ سے بڑھ کر اللہ کے ہاں کسی کو فضیلت والا نہیں پایا۔ تبھی تو میرا امام بولا نا اعلیٰ حضرت کی شاعری بڑی کمال کی شاعری ہے، ارے بڑے بڑے شعراء ہیں، بڑے بڑے عاشق ہیں، ہر ایک کے عشق کا اپنا انداز ہے، لیکن اعلیٰ حضرت کے عشق کا انداز ہی نرالا ہے۔ آپ کہیں قرآن پاک کی آیت کی طرف اشارہ کرتے ہیں، کہیں حدیث پاک کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور اسی حدیث کی طرف میرا امام اشارہ کر رہا ہے۔ فرماتے ہیں یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، پر تیرے پائے گا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ رب محبوب کو بنانے میں، رب بنانے میں یکتا ہے اور محبوب بننے میں یکتا ہے۔ یکتا کہتے ہیں جس کی مثال نہ ہو، جو مثال سے پاک ہو۔ اللہ پاک نے تو محبوب کو ایسا بے مثل و بے مثال بنا دیا کہ رب نے محبوب کا سایہ بھی نہ بنایا، کیونکہ سایہ بندے کی طرح ہوا کرتا ہے۔ اللہ کو یہ بھی گوارا نہ ہوا کہ میرے محبوب کے کوئی سائے کو دیکھ کر کہے کہ یہ سایہ ان جیسا ہے، ان جیسی رب نے کوئی شے نہیں بنائی، کیونکہ رب نے محبوب بنانا ہے نا۔ ہم یار بنائیں تو بڑا سوچ سمجھ کے بنائیں، بڑے معیار اور کرائیٹیریے رکھ کے بنائیں، یار سونا بھی ہو، پیسے والا بھی ہو، سخی بھی ہو، خرچ کرنے والا بھی ہو، کھائے بھی کھلائے بھی، ہمارے بھی دوستی کے معیار ہیں۔ اللہ پاک تو ان چیزوں سے پاک ہے کہ کوئی اس کو نفع دے سکے، لیکن رب قدیر نے اپنی قدرتوں کے مطابق، اپنے اختیارات کے مطابق، اپنے اختیار جو رب کے پاس تھے، اللہ نے اس کے اعتبار سے جس کو محبوب بنایا ایسا بے مثل و بے مثال محبوب بنا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان ہمارے آقا رب نے محبوب بنائے، پسندیدہ ہیں رب کے۔ دیکھیں یہ دنیا کا دستور ہے، دنیا کا ایک اصول ہے کہ جتنے اختیار والے سے جس کا تعلق ہوتا ہے اسے بھی اختیارات ملتے ہیں، اس کے پاس بھی کچھ ہوتا ہے کرنے کو۔ کوئی وزیر اعظم کا یار ہو تو کیا نہیں کر سکتا، کوئی صدر کا یار ہو تو کون سا اختیار اس کے پاس نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو دنیا داری کی مثالیں ہیں نا، اور یہاں تو یہ اختیارات والے بعض اوقات اپنے اختیارات سے ناجائز فائدے اٹھا کر غلط کام کرتے ہیں۔ اچھے کاموں کی انہیں توفیق کم ہوتی ہے۔ یار جس رب نے جس کو یار بنایا، محبوب بنایا، پیارا بنایا، اس رب نے اس محبوب کو کیا کچھ عطا نہ فرمایا ہوگا۔ آج تو لوگ جھگڑتے ہیں نا جی، حضور کو یہ نہیں دیا گیا، وہ نہیں دیا گیا، اس کی خبر نہیں تھی، اس کا اختیار نہیں تھا۔ اللہ اکبر، امتی ہو کر نبی میں عیب تلاش کرتا ہے۔ جو اولاد ہو کر ماں باپ میں عیب ڈھونڈے وہ نافرمان ہے، اور جو امتی ہو کر نبی میں عیب تلاشے وہ بھی نافرمان امتی ہے، فرما بردار نہیں ہے۔ چاہے لاکھوں اس کے پاس سجدوں کی وہ دولتیں ہوں، نمازیں ہوں، حج ہوں، زکاتیں ہوں، وہاں عبادتیں نہیں دیکھی جاتی۔ رب پاک نے جس کو محبوب بنا لی ہے نا، جو اپنا تعلق ان سے جتنا مضبوط کرتا جائے گا اللہ کے ہاں اتنا پسندیدہ ہوتا چلا جائے گا۔ اس کی بڑی موٹی مثال ہمارے ماشاءاللہ نقیب محفل بھی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کچھ انہوں نے قطعات پیش کیے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت میں سب سے افضل کیوں ہوئے؟ کیا ان کی نمازیں زیادہ تھیں؟ کیا ان کے حج زیادہ تھے؟ کیا یہ زیادہ لمبے سجدے کرتے تھے؟ کیا یہ دیگر صحابہ سے زیادہ نفلی روزے رکھتے تھے؟ کیا تھا آخر؟
وہ کون سا عمل ہے، وہ کون سی چیز ہے کہ جس کی بنا پر ابو بکر بن گئے، جس کی بنا پر انہیں افضل البشری بعد الانبیاء بالتحقیق ابی بکر صدیق کیسے بن گئے یار؟ یہ سوچنا چاہیے نا، آخر وہ کون سا عمل ہے جو عمر فاروق اعظم میں نہیں، حضرت عثمان غنی میں اس طرح نہیں، مولا علی رضی اللہ عنہ میں اس طرح نہیں، جو ان میں ہے، آخر وہ کون سا ہے؟ کچھ تو ہے نا یار بھئی، افضلیت مل رہی ہے، ساری امت میں سب سے افضل و اعلیٰ، وہ عمل کیا ہے؟ سبا سنابل کے اندر علامہ عبدالوہاب الگرامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے وہ روایت نقل فرمائی، آپ فرماتے ہیں وہ بات وہ ہے جو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود ارشاد فرما گئے۔ آپ فرماتے ہیں اما فاق ابو بکر بکثرت الصلاۃ والصیام، اے میرے صحابہ یاد رکھنا، ابو بکر کو فضیلت نہ تو نمازوں کی کثرت سے ملی ہے نہ روزوں کی کثرت سے ملی ہے، ولیکن بشیء ذکر فی قلبہ، ایک ایسی شے ہے جو ابو بکر کے دل میں ڈالی گئی ہے۔ شارحین فرماتے ہیں وہ شے کیا ہے؟ وہ محبت رسول ہے۔ اللہ سبحان اللہ، وہ محبت رسول، حق چاریا، نعرہ تحقیق، حق چاریا۔ ایک کتاب ہے المنبہات، غالباً علامہ ابن حجر رحمت اللہ علیہ کی یہ کتاب ہے۔ اس کا معنی ہے یعنی خبردار کرنے والی، خبردار کرنے والیاں، جمع کا صیغہ ہے۔ اس کتاب کے اندر علامہ ابن حجر علیہ الرحمن نے حدیث ثلاث بیان کیا۔ حدیث ثلاث کیا ہوتی ہے؟ اگر درس نامی کے کچھ اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوں گے یا جو علماء ماشاءاللہ تشریف فرمائیں وہ تو ظاہر ہے بیان کرنے والے لوگ ہیں، طلبہ کے حوالے سے میں عرض کرتا ہوں، طلبہ نے نحو کے اندر ایک سبق پڑھا ہوگا اسباب منع صرف، ٹھیک ہے؟ اس میں ایک سبب ہے عدل، ٹھیک ہے؟ اس عدل میں ایک وزن ہے ثلاث مثلث، جو بنتا ہے ثلاثۃ ثلاثۃ سے، جس کا معنی ہے تین تین۔ یہ جو حدیث ثلاث ہے نا، حدیث ثلاث کا معنی ہے تین تین والی حدیث۔ اب وہ تین تین کیا ہے؟ وہ حدیث تو بہت لمبی ہے، یعنی وہ یوں سمجھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا مجھے دنیا میں تین چیزیں پسند، آپ نے وہ تین بیان کی۔ پھر ابوبکر نے کہا مجھے بھی دنیا میں تین چیزیں پسند، انہوں نے وہ تین بیان کی۔ پھر عمر فاروق اعظم کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو تین پسند، ابوبکر کو تین پسند، عمر کو بھی تین ہی پسند۔ عثمان غنی کہتے ہیں مجھے بھی تین ہی پسند، مولا علی کہتے ہیں مجھے بھی تین ہی پسند۔ اور رب کائنات نے جبریل کو بھیجا اور فرمایا جاؤ یہ سارے تین تین کی باتیں کر رہے ہیں، مجھ رب کو بھی تین ہی چیزیں پسند ہیں۔ اس پوری حدیث کو کہتے ہیں حدیث ثلاث، تین والی حدیث۔ ہر ایک نے مختلف چیزیں پسند کی، لیکن جو سیدنا ابوبکر صدیق نے تین پسند کی ہیں نا، وہ پتہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں مجھے پہلی شے یہ پسند ہے النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کے چہرے کو دیکھتے رہنا ابو بکر کو پسند ہے۔ اور فرمایا وَإِنْفَاقُ مَالِي عَلَى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری بات ابو بکر کو یہ پسند ہے کہ مال ابو بکر کا ہو، ذات رسول پاک کی ہو، ابو بکر اپنا مال اللہ کے محبوب پر خرچ کرتا رہے۔ اور تیسری بات ابو بکر کو یہ پسند ہے أَن يَكُونَ ابْنَتِي تَحْتَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر کی کسی بیٹی کو حضور قبول فرما لیں۔ تینوں میں کیا مرکزیت ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات، چہرہ کس کا دیکھوں؟ رسول پاک کا۔ مال کس پر خرچ کروں؟ رسول پاک پر۔ میری بیٹی کس کے نکاح میں ہو؟ رسول پاک کے نکاح کے اندر۔ یہ وہ واحد صحابی ہیں کہ جن کی تینوں باتوں میں مرکز حضور کی ذات ہے، کیونکہ ابوبکر کے دل میں محبت رسول ہی ایسی ڈالی گئی کہ غار حرا میں بھی اپنی جان رسول پاک پر قربان کر رہے ہیں۔ جو عاشق ہوتا ہے نا، جس سے اس کو عشق ہوتا ہے نا، سب سے جو بندے کو پیاری چیز ہے نا، دیکھیں مال پیارا، اولاد پیاری، ٹھیک ہے، لیکن جب اولاد پر آتی ہے تو بندہ مال جو پیارا ہوتا ہے اسے کیا کرتا ہے؟ اولاد پر خرچ کر دیتا ہے، کیونکہ دو پیاری چیزوں میں جو زیادہ پیاری ہے اس کو ترجیح دینی ہے۔
لہذا مال قربان ہوگا اولاد پر، اور جب اولاد اور جان کا مسئلہ بنے نا تو پھر بندہ جان بچاتا ہے، پھر اولاد نہیں بچاتا، پھر جان بچائی جاتی ہے۔ لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت دیکھیں کہ غار ثور کے اندر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جان کو بھی قربان کر دیا۔ بلکہ یہاں میں دو چیزیں عرض کرتا ہوں، اسی بہانے سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی تذکرہ خیر ہو جائے گا۔ ادھر مولا علی رضی اللہ عنہ نے عصر کی نماز نہیں پڑھی، حضور کا سر انور ان کی گود میں ہے۔ ادھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں اللہ کے محبوب کا سر انور ہے۔ منظر دیکھیں نا کیسا ہے، یہاں بھی گود علی کی ہے، یہاں گود ابوبکر کی ہے، یہاں سر انور اللہ کے محبوب کا ہے اور یہاں بھی سر انور اللہ کے محبوب کا ہے۔ یہاں بھی محبوب آرام فرما رہے ہیں اور یہاں بھی محبوب آرام فرما رہے ہیں۔ ادھر نماز کا وقت جا رہا ہے، علی کہتے ہیں جاتی ہے تو جائے، محبوب کے آرام میں خلل نہ آئے۔ ادھر ابوبکر صدیق کی جان جا رہی ہے، مطلب جان جاتی ہے تو جائے، اللہ کے محبوب میں کے آرام میں خلل نہ آئے۔ انہوں نے دے دی جان، انہوں نے دے دی نماز، اور نماز عبادتوں میں سب سے افضل ہے، اور اس نماز سے بھی افضل جان بچانا ہے۔ ادھر نماز دے دی، وہ بھی سب سے افضل عصر کی نماز، ادھر جان دے دی جو سارے فرائض سے اہم فرض ہے۔ یہ ان کا کام تھا، یہ نماز گویا حضور پر قربان کر رہے ہیں، یہ جان حضور پر قربان کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ کے محبوب کی ذات بھی تو کیسی ہے، رب نے اختیار کیسے عطا فرمائے ہیں، اللہ پاک نے انہیں کس قدر اختیارات سے نوازا ہے کہ مولا علی نماز دیں، ابوبکر صدیق جان دیں، اور میرے امام اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ارے اللہ اکبر کبیرہ، فرمایا علی نے واری عصر کی نماز اور ابوبکر نے واری اپنی جان۔ مطلب یہ تو بشروں کا کام تھا، یہ جان وار رہے ہیں، وہ نماز وار رہے ہیں، لیکن آقا آپ کی ذات وہ ذات ہے، تو نے ان کو جان، انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد یا لوگ تو آج یہ باتیں کرتے ہیں نا کہ بھئی اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم نے کون سا مردہ زندہ کیا، حضور نے کون سا مردہ زندہ کیا، عیسیٰ علیہ السلام تو مردہ زندہ کرتے تھے۔ ہم اگر سنی ایسی کوئی بات کر دے بھئی حضور مشکل کشا ہیں، حاجت روا ہیں، تو بعض نادان، کم علم، کم فہم، کم عقل کیا کہتے ہیں، نہیں مشکل کشا صرف خدا کی ذات۔ لیکن سنی بھی سنی ہے، حضور بھی مشکل کشا ہے، مولا علی بھی مشکل کشا ہے۔ تو ایک سے منع کرے گا، ہم 10 مشکل کشا مانیں گے۔ ہر اللہ کا ولی مشکل کشا ہے، مشکلیں ڈالنے والے ہیں۔ ہر اللہ کا نبی مشکل کشا ہے کہ نہیں ہے، مشکلیں ڈالنے والے ہیں۔ امت پر مشکل آتی ہے تو نبی ٹالتا ہے۔ اس لیے یہ الفاظ کے اشتراک سے کوئی خرابی لازم نہیں آتی۔ کوئی یہ نہ سمجھے جی دیکھیں مشکل کشا اللہ ہے تو ہم کسی اور کو نہیں کہہ سکتے، اور اگر اللہ خود ہی قرآن میں اپنے ناموں والے الفاظ جو صفاتی نام ہیں، اللہ جب غیر کے لیے بول دے، اللہ رحیم، نبی رحیم، اللہ رؤوف، نبی رؤوف، اللہ فرماتا ہے میں نے انسان کو سمیع اور بصیر بنایا، انسان سمیع اللہ سمیع، انسان بصیر اللہ بصیر، قرآن میں ہے۔ اگر الفاظ سے ہی فتوے لگتے تو نعوذ باللہ پھر تو کوئی خدا پہ بھی لگا دے گا۔ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے لفظ رب بھی غیر کے لیے بولا۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو قید میں تھے 2 قیدی، جو بادشاہ کے ایک باورچی تھا اور ایک اور تھا، تو ایک نے کیا کہا تھا، حضرت میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں اپنے رب کو یسقی ربہ خمرا، کہ وہ اپنے رب کو شراب پلا رہا ہے۔ رب سے مراد یہاں بادشاہ ہے، رب سے مراد یہاں بادشاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو قرآن میں بیان کیا، یسقی ربہ،
کہ وہ اپنے پالنے والے یعنی اپنے آقا اپنے بادشاہ کو میں نے دیکھا کہ میں شراب پلا رہا ہوں. آپ نے اس کی تعبیر بیان فرمائی. یوسف علیہ السلام نے یہ کوئی نہ کہا اوے تو رب کس کو کہہ رہا ہے, بادشاہ کو رب نہیں کہہ سکتے, رب کہنا رب صرف رب ہے. تو لفظ رب بھی اللہ کے علاوہ کے لیے قرآن بول رہا ہے. اس لیے یہ کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے کہ بھائی مشکل کشا آپ نے کیوں کہہ دیا. ہے مشکل کشا اللہ تعالیٰ کے فضل سے, اللہ کے کرم سے, اللہ کی عطا سے اللہ کے بندے بھی مشکل کشائیاں فرماتے ہیں. جن کی 11ویں کا مہینہ چل رہا ہے وہ بھی زبردست مشکل کشا تھے. اپنے آستانے پہ رہ کر اپنے مریدوں کو جنگل میں ان کی مدد فرمایا کرتے تھے. ادھر جہاز ڈوب رہا ہے سمندر کے اندر اور حضرت یہاں بیٹھے بیٹھے اس کو ہاتھ دے کر کنارے پہ لگا دیتے ہیں. اب بندہ سوچتا رہے کہ انج ہو سکتا ہے کہ گل حضرت مولوی صاحب کڑیاں گلاں کرتے ہو ہیں, ان تے 21ویں صدی آ گئی ہے, سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے. یہی سائنس تو ہمیں سمجھا رہی ہے. سائنس نے آج ترقی کی تو پاکستان والا انجم کلونی والا یہاں بیٹھ کر لندن پیرس اور امریکہ والے سے باتیں کر رہا ہے. اور اگر عمر فاروق اعظم مدینے میں منبر رسول پہ کھڑے ہو کر مقام نہامت میں لڑنے والے ساریہ کو کہہ دیں او ساریہ پہاڑ کو اپنی اوٹ میں لے, دیکھ دشمن پیچھے سے حملہ کرنے والا ہے, کون سی وائرلیس ہے, کون سا موبائل فون ہے, کون سا PTCL لگا ہوا تھا. لیکن یہ چیزیں ہمیں بتاتی ہیں کہ یہاں اگر کافر کا بنایا ہوا ایک آلہ اس میں یہ طاقت ہے تو رب نے جن کو عظمتیں عطا فرمائی ان میں طاقت کیوں نہیں. اگر مادہ اتنا پاورفل ہو سکتا ہے تو روحانیت پاورفل کیوں نہیں ہو سکتی, جبکہ روحانیت تو مادے سے زیادہ پاورفل ہوتی ہے. روحانیت اتنی کمال کی ہوتی ہے. اگر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ جب بغداد میں آپ کی شہرت ہوئی نا, میرے کان میں کہا گیا کہ 11ویں کے حوالے سے بھی کچھ بولنا, اس لیے میں اس طرف آ گیا ہوں. ٹھیک ہے, جب آپ کی بغداد میں شہرت ہوئی تو جب کوئی مشہور ہوتا ہے تو کچھ اس کے حاسدین بن جاتے ہیں. کل ذی نعمت محسود, ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے. ان علماء نے بھی سوچا بڑا توتی بول رہا ہے عبد القادر جیلانی کا, جدھر دیکھو عبد القادر, جدھر دیکھو عبد القادر ہی ہو رہی ہے. اتنے بڑے بڑے مجمع ان کے واز میں بننے لگ گئے. غوث پاک خود فرماتے ہیں میرے واز میں 70 ہزار کا مجمع ہوتا تھا. مسجدیں جوڑی پڑ گئیں, ممبر اٹھا کر میدان میں لگانے پڑ گئے. 70,000 کا مجمع, کوئی ساؤنڈ نہیں. آج یہاں سے ساؤنڈ ہٹائیں گے تو نعیم بابر کی آواز بند ہو جائے گی. لیکن غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی یہ کرامت ہے, 70,000 میں کا جو پہلا بندہ بیٹھا ہے یہ بھی اتنی ہی آواز سن رہا ہے جو 70,000واں آخری بیٹھا ہے وہ بھی ویسی ہی آواز سن رہا ہے. یار جنہیں اپنی آوازیں اگر پہنچانا آتا ہے تو مشکل کشائیاں فرمانا کوئی نہیں آتا. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی جب شہرت ہوئی نا, اس میں 2 واقعات ہیں. علامہ ابن جوزی رحمت اللہ بہت بڑے محدث تھے, غوث پاک کے زمانے کے تھے, بہت بڑے محدث. آپ نے بھی جب یہ سنا کہ عبد القادر ہو رہی ہے, آپ نے اپنے دوست کو لیا, چلو یار ذرا دیکھیں عبد القادر کرتا کیا ہے, یہ باتیں اس کی کیا ہیں, کوئی علمی بات بھی کرتا ہے کہ ایسے ہی بابا جی لوگوں کو اکٹھا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. جب یہ دونوں آئے نا تو اللہ پاک اپنے پیاروں کو ان آنے والوں کے ارادوں سے بھی آگاہ فرما دیتا ہے. عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ غوث پاک, آپ نے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی, اس آیت کو پڑھ کر آپ نے اس کی ایک تفسیر بیان کی. اب علامہ ابن جوزی نے اپنے دوست کو دیکھا, ان دونوں یہ بہت بڑے علامہ تھے, انہوں نے بھی سر ہلایا کہ ہاں یہ تفسیر ہے, اس نے بھی کہا ہاں ہے, دونوں کے سر ہلے. غوث پاک نے دوسری تفسیر بیان کی, پھر دونوں کے سر ہلے, ہاں ٹھیک ہے. آپ نے تیسری تفسیر بیان کی, یعنی تیسرا معنی بیان کیا اس آیت کریمہ کا, پھر دونوں کے سر ہلے, چوتھا بیان کیا, 5واں کیا, 6واں کیا, 7واں کیا, 10واں کیا, 11واں کیا, دونوں کے سر ہل رہے ہیں. آپ نے 12واں معنی بیان کیا, دونوں کے سر ہلنا بند ہو گئے, کیونکہ ان کو 11 تفسیریں آتی تھیں, 12ویں کوئی نہیں آتی تھی. غوث پاک نے 13ویں بیان کی, 14ویں بیان کی, 20ویں بیان کی, 25ویں بیان کی, 30ویں بیان کی, 35ویں بیان کی. آپ نے اس ایک آیت کی 40 تفسیریں بیان کی
اور اس کے بعد میں لوگوں اب ہم کیلو کال کو چھوڑ کر اب ہم حال کی طرف پڑھتے ہیں کہ صوفیہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں. آپ کا یہ کہنا تھا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ بات جب علامہ ابن جوزی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے سنی ہے آپ وجد میں آ گئے. اتنا بڑا علامہ, اتنا بڑا مفتی, اتنا بڑا عالم وجد میں آ کر اپنے کپڑے پھاڑنے لگ گئے اور چیخو پکار شروع کر دی ہے. عبد القادر جیلانی وہ اللہ کے ولی ہیں, وہ اللہ کے زبردست ولی ہیں کہ جن کو رب نے بہترین علم بھی عطا فرمایا. 100 فقہا کہتے ہیں بہت بڑے علامہ کو, انہوں نے آپس میں میٹنگ کی کہ عبد القادر جیلانی کا بڑا توتی بول رہا ہے بغداد میں, چلو ایک ایک مسئلہ جا کر عبد القادر سے پوچھیں گے. ہر ایک نے ایک ایک مسئلے کا تعین کر لیا. میں یہ پوچھوں گا, تم وہ پوچھنا, تم یہ پوچھنا, تم وہ پوچھنا. 100 علماء ہیں, عوامی بندے نہیں ہیں. اب یہاں اگر بیٹھے بیٹھے میں علماء کو عرض کروں نا کہ یہ مسئلے بیان کرنا شروع کرے تو آپ کو نیند آنی شروع ہو جائے گی. اور نیند کیوں آتی ہے؟ جب مشینری کام نہیں کرتی نا, بوجھ پڑتا ہے تو نیند آ جاتی ہے. جس بچے کو نیند نہ آتی ہو نا, آپ اس کو بولے بیٹا ذرا یہ کتاب بیٹھ کے پڑھنا شروع کرو, 2 منٹ میں سو جائے گا. یہ کتابیں بچوں کے لیے گویا نیند آور دوائی ہے, نیند لانے والی دوائی ہے. تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے پاس 100 علماء آ رہے ہیں اور 100 سوال تیار کیے گئے, اور ذہن یہ ہے دیکھتے ہیں عبد القادر کیا جواب دیتا ہے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی مجلس لگی ہوئی ہے. جب وہ 100 آئے, آپ رحمت اللہ تعالی علیہ مراقبے میں چلے گئے. مراقبے میں جا کر توجہ فرمائی, بات ساری سمجھ گئے مسئلہ کیا ہے, یہ کیوں آئے ہیں. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایسی توجہ فرمائی, ان کا سارا علم ان سے چھین لیا. علماء گویا جاہل ہو گئے, نہ جاننے والے. جاہل کا معنی نہ جاننے والا. آئے عالم تھے لیکن چونکہ ولی کا امتحان لینے آئے ہیں تو ولی نے امتحان میں ڈال دیا. ولی نے امتحان میں ڈال دیا, سارا علم چھین لیا. اور سارا علم چھیننے جب چھینا نہ تھا وہ چیخیں مارنے لگے. وہ وجد میں آگے ہوا کیا ہمارے ساتھ, ہم تو جو پوچھنا چاہتے تھے وہ بھی بھول گئے. پوچھنا کیا ہے, صرف گئی, نحو گئی, تفسیر گئی, حدیث گئی, جو علم پاس تھا سارے کا سارا چلا گیا. سینے دماغ خالی ہو جاتے ہیں. پھر عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں او فلانے تیرا یہ سوال تھا اس کا یہ جواب ہے, او فلانے تیرا یہ سوال تھا اس کا یہ جواب ہے, او فلاں تیرا یہ سوال تھا اس کا یہ جواب ہے. راوی کہتے ہیں عبد القادر جیلانی نے ان 100 فقہا کے سوالات بھی بیان کیے اور ان کے وہ جواب عطا فرمائے جو انہیں بھی نہ آتے تھے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایسے زبردست عالم دین تھے غوث پاک رحمت اللہ علیہ. بڑے زبردست بابا جی بھی تھے, اللہ کے ولی بھی تھے, لیکن ساتھ ساتھ بہت بڑے عالم بھی تھے. غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ کے ایک شخص کا بغداد میں یہ مسئلہ بن گیا, اثر و رسوخ والا تھا, تو کوئی معاملہ ہوا تو کہنے لگا کہ اگر میں کوئی ایسی عبادت نہ کروں جس میں میں تنہا ہی ہوں, اگر ایسی عبادت نہ کروں میری بیوی کو 3 طلاق. یعنی جس طرح آج بعض نادان ہوتے ہیں نا, چھوٹی چھوٹی بات پہ 1 2 3 1 2 3 کر دیتے ہیں اور پھر بعد میں آزمائش ہوتی ہے. پھر مولانا کے پاس آئیں گے بھیگی بلی بنے ہوئے, منہ لٹکا ہوا, حضرت ہم بعض اوقات بندے کی کیفیت سمجھ جاتے ہیں کہ مسئلہ طلاق کا لے کر آیا ہے. جو اس کی حالت ہوتی ہے نا, وہ ایسے مسکین سا بنا ہوگا, چہرے سے بھی مسکینی ٹپک رہی ہوگی, حالانکہ کچھ لمحے پہلے یہ ببر شیر تھا گھر کے اندر, بڑھ کے مار رہا تھا, دھاڑے مار رہا تھا اس بیچاری پر. کہتے ہیں چوہا بھی اپنے بل میں شیر ہوتا ہے, تو یہی حال حضرت کا بھی تھا گھر میں. لیکن مولوی کے پاس آ کے تو مسکین, حضرت مسئلہ پوچھنا ہے. ہم بعض اوقات کہتے ہیں جی فرمائیں, نہیں ذرا تنہا پوچھنا ہے, اکیلے میں پوچھنا ہے. ہم سمجھ جاتے ہیں اکیلے والا کام کیا ہوگا. تو وہی ہوتا ہے اینڈ پہ حضرت وہ غصے میں 3 طلاقیں دے دی تھی. تو اس کو بھی جب کئی غصہ چڑھا, اس نے کہا اگر میں ایسی عبادت نہ کروں جس میں میں اکیلا ہوں تو میری بیوی کو 3 طلاق. اب دینا نہیں چاہتا تھا طلاق, لیکن کہہ دیا منہ سے. اب سوچ میں پڑ گیا کیا کروں, نفل پڑھوں تو کوئی نہ کوئی پڑھ رہا ہوگا, درود پڑھوں کوئی نہ کوئی پڑھ رہا ہوگا, علماء کے پاس بندے بھیجے جاؤ جا کے پوچھ کے آؤ کہ مسئلہ حل کر دیں ہمارا. اب جس بھی عالم کے پاس گیا انہوں نے فرمایا بھئی ایسی تو کوئی عبادت نہیں ہے جو یہ اکیلا کر سکے,
لہٰذا اس کی بیوی طلاق سے نہیں بچ سکتی۔ وہ سائل گھومتا گھومتا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس آ گیا، کہا حضرت مسئلہ یہ ہے، کچھ کرم فرمائیں۔ فرمایا کوئی مشکل بات نہیں یار، ایسا کرو مکہ شریف چلے جاؤ خانہ کعبے کے پاس، وہاں کے متولیوں کو بولو کہ طواف کرنے والوں کا طواف رکوا دیں، کوئی طواف نہیں کرے گا، تو طواف کر لے، دنیا میں ایک ہی خانہ کعبہ ہے، دوسرا کوئی نہیں۔ تو طواف وہ عبادت ہے کہ تو جب کرے گا باقی سب کو روک دیا گیا ہے تو اکیلا ہی عبادت کرنے والا ہوگا، لہٰذا تیری قسم پوری ہو جائے گی، تیری بیوی کو طلاق نہیں ہوگی۔ یہ غوث پاک نے مسئلہ بیان کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اتنے بڑے علامہ تھے کہ جہاں علماء کا علم بھی گویا ختم ہوتا ہے نا، وہاں عبد القادر کا علم شروع ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے انہیں وہ عظمتیں عطا فرمائیں، اور اللہ کی قسم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو سیرت پر کتاب ہے نا بہجت الاسرار، علامہ شتنوفی رحمۃ اللہ علیہ کی، میں نے ابھی اس کو باقاعدہ شروع کیا ہوا ہے، تقریباً میں اس کے 450 صفحے پڑھ چکا ہوں، ٹھیک ہے، 450 صفحات اس کے تقریباً میں نے پڑھ لیے۔ اسے پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جس طرح ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء میں ایک منفرد شان رکھتے ہیں نا، ایسے ہی اولیاء میں اللہ پاک نے شیخ عبد القادر جیلانی کو منفرد شان عطا فرمائی۔ ان کے معجزات کثیر، ان کی کرامتیں کثیر، یہ سادات کی اصل اور وہ سادات میں سے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کون ہے؟ حسنی حسینی سید ہیں، امی جان کی طرف، ابا جان کی طرف سے حسنی ہیں اور والدہ محترمہ کی طرف سے حسینی سید ہیں۔ اور میرے آقا علیہ فرماتے ہیں نا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، سر بلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا۔ اور اللہ حضرت نے پھر اپنے جو اولیاء سے ایک تعلق کو بیان کیا، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے آپ نے جو اپنا ایک تعلق بیان کیا ہے شعر کے اندر، آپ فرماتے ہیں تجھ سے در، در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اور اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول نعرہ تحقیق، حق چاہیے۔ نعرہ حیدری۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے ان کی عظمتوں کو جاننا ہو نا تو قصیدہ غوثیہ کو پڑھیں، جہاں آپ نے ایسے کمال کے اشعار بیان کیے، ایسے کمال کے اشعار بیان کیے، اللہ اکبر۔ انہی اشعار میں سے چند اشعار یہ ہیں، آپ فرماتے ہیں رب نے مجھے وہ راز دیے ہیں، اللہ نے مجھے وہ راز عطا فرمائے، وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فِي بِحَارٍ لَصَارَ الْكُلُّ غَوْرًا فِي الزَّوَالِ، اگر میں وہ راز بڑے بڑے سمندروں پہ ڈالوں سمندروں کا پانی خشک ہو جائے، اگر میں وہ راز بلند و بالا پہاڑوں پہ ڈالوں یہ ریت کے ڈھیر بن جائیں، اگر میں وہ راز بڑی بڑی جلتی آگ پہ ڈالوں آگ بجھ جائے، اور اگر میں وہ راز کسی مردے پر ڈالوں اللہ کے حکم سے مردہ زندہ ہو کے کھڑا ہو جائے۔ مردے زندہ کرنا اللہ والوں کے لیے مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے، اللہ والوں کے لیے مشکل نہیں ہے، میرے اور آپ کے لیے مشکل ہے، کیونکہ اللہ پاک انہیں ایسی خاص طاقتیں عطا فرماتا ہے، ایسے خاص مقامات سے رب نوازتا ہے ان اولیاء کے لیے۔ یہ تو پاؤں کی ٹھوکر مار کے مردہ زندہ کر دیتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا تسبیح لے کے شروع ہو جائیں گے 1 2 4 10 ہزار 2000 بار کچھ پڑھیں گے تو پھر مردہ زندہ ہوگا، نہ ایسا نہیں، کیونکہ ان کے رب سے وعدے ہیں، رب ان سے وعدے فرما چکا، لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر میرا ولی مجھ پر کسی کام کی قسم کھا دے گا میں اس کی قسم پوری کر دوں گا، یہ اللہ کے وعدے ہیں۔ وَلَا إِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، یہ اللہ کے وعدے ہیں، اگر میرا ولی مجھ سے مانگے گا میں اسے عطا فرماؤں گا۔ وَلَا إِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اگر وہ کسی شے سے مجھ سے پناہ چاہے گا میں رب اسے پناہ عطا فرما دوں گا۔ یہ اللہ کے وعدے ہیں اولیاء سے، یہ اللہ کے وعدے ہیں کہ میں ان کی قوت ثبات بنتا ہوں، ان کی قوت بصارت بنتا ہوں، ان کے ہاتھ بنتا ہوں، ان کے پاؤں بنتا ہوں، یہ رب کے اولیاء سے وعدے ہیں۔ اس لیے ان کا دیکھنا ہمارے دیکھنے کی طرح نہیں، ان کا سننا ہمارے سننے کی طرح نہیں،
ان کا پکڑنا ہمارے پکڑنے کی طرح نہیں, ان کا چلنا ہمارے چلنے کی طرح نہیں. ارے وہ تو وہ لوگ ہیں. شیخ عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, آپ الابریز کے اندر, ابریز کے مصنف ہیں, آپ فرماتے ہیں آپ ایسے ولی تھے جنہیں امی ولی کہا جاتا ہے, یعنی ان پڑھ ولی ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم امی نبی ہیں. ارے لیکن نبی کے لیے جب امی کا لفظ آتا ہے اس کا مطلب ان پڑھ نہیں کر سکتے, کیونکہ ان پڑھ ہونا عیب ہے. امی کا لقب جب نبی کے ساتھ آئے گا, یہ نبی کا وصف ہے, خوبی ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو اللہ پاک نے دنیا میں کسی کے آگے زانوئے تلمس طے کرنے کی مشقت میں نہ ڈالا. یعنی المختصر یہ کہ دنیا میں جس کا کوئی استاذ نہ ہو وہ امی ہوتا ہے, کیونکہ اللہ نے محبوب کو خود آداب سکھائے ہیں. علماء نے لکھا کہ اولیاء کے اندر اگر کوئی امی ولی ہوا ہے تو شیخ عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات اس میں سر فہرست آتی ہے, صاحب ابریز. آپ ایک بار اپنے مریدین کے ساتھ کہیں چلنے کا ارادہ فرماتے ہیں, ایک قدم اٹھایا, دوسرا اٹھانے لگے تو چہرے پر جلال, چہرہ سرخ ہو گیا. مریدین پریشان ہو گئے کہ پیر صاحب کو کیا ہو گیا ہے, اور پیر صاحب نے اس وقت جو الفاظ ارشاد فرمائے, آپ کہنے لگے میں حیران ہوں علماء پر کہ جنہوں نے یہ لکھ دیا کتابوں کے اندر کہ ساری زمین ولی کے 7 قدم ہے. خدا کی قسم میں عبدالعزیز دباغ نے ایک قدم اٹھایا ہے, دوسرا رکھنا چاہا, زمین ختم ہو گئی, زمین ختم ہو گئی. نہیں سمجھ میں آ رہی باتیں, بڑی اوکھی باتیں کر رہے ہیں مولوی صاحب, یہ کیسے ہو سکتا ہے, کہاں لندن, کہاں پیرس, کہاں امریکہ, کہاں ڈنمارک ہے, کہاں مکہ, کہاں مدینہ, کہاں گجرات, کہاں مدینہ سیدہ, کہاں جم کلونی ہے, اتنی بڑی زمین, اور ولی صاحب 2 قدم میں ساری پار کر جائیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ایسے ہو سکتا ہے جیسے اسرائیل علیہ السلام کرتے ہیں. کرتے ہیں نا. اسرائیل خدا تو نہیں ہے, غیر اللہ ہے نا. تو اسرائیل کے لیے ممکن ہے ایک بندے کو انجم کلونی میں مارنا ہے رات 11 بجے, ٹھیک ہے, ایک کو امریکہ میں مارنا ہے رات 11 بجے, ایک کو پیرس میں مارنا ہے رات 11 بجے, ایک کو لندن میں مارنا ہے رات 11 بجے. مرتے ہیں. ایسا تو نہیں کہ ٹھہرو 1 سیکنڈ, وہ ٹھہر کے پھر اس سے اگلے سیکنڈ میں اگلے کو, اس سے اگلے سیکنڈ میں اگلے کو. اگر پوری دنیا کا سروے کیا جائے تو ہر سیکنڈ میں 20 لوگ مر رہے ہیں. تو کون مار رہا ہے؟ اسرائیل. کیسے مار رہا ہے؟ بھاگ بھاگ کے, دوڑ دوڑ کے. اللہ پاک نے ایسوں کے لیے زمین کو سمیٹ دیا ہے, زمین سکڑ جاتی ہے ان کے لیے, ہمارے لیے نہیں, ہمارے لیے پھیل جاتی ہے. ہم تو یعنی چند کلومیٹر بھی نہیں چل پاتے. اب موٹر سائیکل ہے اسی پہ چلنا ہے, بائک پہ چلنا ہے, گاڑی پہ چلنا ہے, پیدل تو تقریباً کم ہو گیا چلنا, اس لیے بیماریاں چڑھ آئیں بندوں پر. اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ, اللہ اکبر, آپ کی تو ایک ایسی کمال کی کرامت ہے. ماہ رمضان میں ایک مرید آیا, اگر عرض کرتا ہے حضرت آج کی افطاری میرے گھر, ٹھیک ہے. کچھ دیر کے بعد دوسرا آیا, حضرت آج کی افطاری میرے گھر, ٹھیک ہے. کچھ دیر کے بعد تیسرا آیا, حضرت آج کی افطاری میرے گھر. 70 مرید آئے یکے بعد دیگرے, 70 نے دعوت دی, آپ نے 70 کی دعوت کو قبول کر لیا. اللہ. جب افطاری کا وقت آیا تو آپ 70 کے ہاں گئے, 70 کے ہاں افطاری فرمائی. اب کسی دوسرے کو نہیں پتا کہ حضرت ادھر گئے ہیں تو ادھر بھی گئے ہیں, وہ تو اکیلے کے لے آئے تھے, دعوت دے کر چلے گئے. اگلا بعد میں آتا تھا, وہ بھی دعوت دیتا. اب جب افطاری کے بعد والا اگلا دن آیا, جو کہ غوث پاک تھے, مرید کا گویا مرید کی معراج ہوتی ہے کہ میرے پیر میرے گھر میں افطاری کر جائیں, اور پھر پیر بھی غوث پاک جیسے ہوں, شہباز لامکانی, قندیل نورانی, الحسنی والحسینی, الشیخ عبد القادر جیلانی. اب ان مریدوں نے کیا کیا, اگلے دن آ کر دیگر اپنے جو پیر بھائی تھے ان میں فخریہ بیان کیا, الحمدللہ پیر صاحب کل میرے ہاں افطاری کے لیے آئے تھے, وہ تو میرے ہاں تھے. یہ کیا کہہ رہے تم دونوں, وہ تو میرے ہاں تھے. چوتھا کہتا نہیں بھائی وہ تو میرے ہاں تھے. 5واں کہتا نہیں بھائی وہ تو میرے ہاں تھے.
70 मुरीदीन ये कह रहे हैं वो हमारे यहाँ थे, हमारे यहाँ थे, हमारे यहाँ थे, और गौसे पाक 70 के यहाँ गए। आला हजरत फरमाते हैं गए एक वक्त में 70 मुरीदों के यहाँ आका, समझ में आ नहीं सकता मुअम्मा गौसे आजम का। बंदा सोचता रहे, बंदा पड़े सोच में, वो किंज गए, की हो गया, कैसे हो सकता है, मुमकिन नहीं है। हम ये सोचेंगे क्यों कि हमारी अक्ल है महदूद, और अल्लाह पाक जो अपने अंबिया को मोजिज़ात और औलिया को जो करामात अता फरमाता है, मोजिज़ा और करामत होती ही वो है जो अक्ल में ना आए। ठीक है, इसलिए अल्लाह करीम जल्ला व अला का हम पर वो फजल और वो करम है, वो एहसान है, खुदा की कसम। उसने नबी भी दिया तो इमामुल अंबिया, उस रब ने हमें इमाम भी दिया तो इमाम आज़म, और उस रब ने हमें अगर शेख भी दिया तो वो भी गौसे आज़म। सारे आज़म आज़म हमें अता कर दिए गए, तो हम भी इनके कदमों की बरकत से हो गए ना फजीलत वाले। इसलिए अल्लाह करीम जल्ला व अला ने अपने महबूब के ज़रिए जो हमें शरीयत अता फरमाई। आज की महफिल का पैगाम क्या है? ये तो शानों वाले लोग हैं, इनकी शानें तो सारी ज़िंदगी बयान करते रहो, ज़िंदगियाँ ख़त्म हो जाएंगी, शानें ख़त्म नहीं होती। ठीक है, लेकिन हमने क्या करना है? हमारा काम क्या है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत को थामना। आजकल की जो सूरत हाल है ना, वो चूँकि देखें उलमा का ये काम होता है वाज़ो नसीहत, सिर्फ फ़ज़ाइल ही बयान करना उलमा का काम नहीं है, वईदें सुनाना भी उलमा का काम। अगर हजूर बशीर थे तो नज़ीर भी थे, खुशखबरियाँ भी सुनाते थे, डर भी सुनाते थे, जन्नत की नेमतों का तस्करा भी फरमाते थे, दोज़ख के अज़ाबात को भी बयान फरमाते थे। तो यही काम उलमा का भी है, यही काम मशाइख का भी है, यही काम सूफिया का भी है। तो आज की महफिल का पैगाम ये है, देखिए हम अल्लाह को मानते हैं, रसूल पाक को मानते हैं, सहाबा को मानते हैं, मौला अली को मानते हैं, गौसे पाक को मानते हैं। गौर ये करना है, क्या इनकी मानते हैं, रब की मानते हैं, रसूल पाक की बात मानते हैं, गौसे आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह की बात मानते हैं, मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की बात मानते हैं। मोहब्बत है हमें, हम कहते हैं हमें इनसे प्यार है, मैं मानता हूँ इनको, मैं सहाबा को मानता हूँ, अहले बैत को मानता हूँ। भाई को अपनी जगह है, हम बात कर रहे हैं की, को की करना है। ठीक है, फर्क कोई इतना मुश्किल नहीं है, वाव हटाकर या लगानी है, वो वाव मद्दा है, इसको या मद्दा करना है। अल्लाह को भी मानना है, अल्लाह की भी माननी है, रसूल पाक को मानते हैं, रसूल पाक की बातें भी माननी है। आज कमी इस की है, कमी किसकी है? की। ठीक है, इस कमी को दूर करना है। देखें शरीयत अल्लाह के महबूब लाए, ठीक, क्यों लाए? इसलिए कि उम्मत उसको अपनाए, अहकामात शरइया सीखे जाएं, समझे जाएं, याद किए जाएं और उन पर अमल किया जाए। हर मुसलमान जानता है नमाज फ़र्ज है, लेकिन पढ़ते कितने हैं? हर कोई गौर करे। अच्छा, नमाज पढ़ने से किसका फ़ायदा है? क्या नाउज़ बिल्लाह खुदा का फ़ायदा है? क्या रसूल पाक का फ़ायदा है? क्या सहाबा अहले बैत का फ़ायदा है? क्या औलिया उल्लाह का फ़ायदा है? हमारा अपना फ़ायदा है। पढ़ेंगे तो अपना फ़ायदा, नहीं पढ़ेंगे तो अपना नुकसान। याद रखिएगा, बेनमाजी, जिस घर में एक बेनमाजी है ना, वहाँ बरकत नहीं आ सकती, वहाँ सुकून नहीं होगा, वहाँ चैन नहीं होगा, वहाँ अमन नहीं होगा जहाँ बेनमाजी है। क्योंकि नमाजी बेनमाजी बहुत बड़ा मनहूस बंदा है, मनहूस इंसान, नहस। ठीक है, मनहूस समझते हैं ना, यानी बेबरकता बंदा है। इसलिए बेनमाजी होना अपने से खत्म करना है, नमाजें अदा करनी है। नमाज से ऐसी मोहब्बत हो, ऐसी मोहब्बत नमाज से हो कि दुनिया का काम हो ना हो, अल्लाह का काम होगा। नमाज पहले, बाकी सारे काम बाद में। शादी है, ब्याह है, गमी है, खुशी है, अल्लाह जो भी सूरत अता फरमाए, नमाज को हमने हर सूरत में तरजीह देनी है। जब हम ये करने लग गए ना, यकीन मानिए हमारे सारे काम संवरने लग जाएंगे,
ہم ہر کوئی چاہتا ہے رحمت ملے، برکت ملے، سکون ملے، مال میں برکت ہو، عمر میں برکت ہو، کھانے پینے کی چیزوں میں برکت ہو، اولاد میں برکت ہو، چاہتا ہے برکت، لیکن کام ہے بے برکتی والے. جانا چاہتا ہے لاہور، رخ کر لیا پنڈی کی طرف، تو کیسے جائے گا لاہور؟ نہیں جا سکتا. اس لیے رخ چینج کرنا ہے. جہاں جانا ہے وہیں کی تیاری کرنی ہے. جنت جانے کی خواہش ہے تو کیا دوزخیوں والے کام کر کے جنت جائیں گے؟ نہیں، جنت والے کام، جنتیوں والے کام کرنے ہوں گے تب جنت جائیں گے. اس ٹیڑھے پن کو ختم کرنا ہے جو ہماری سوچ میں آ گیا. دین کا معاملہ آئے، نماز کی بات کریں تو بعض نادان کیا کہتے ہیں، اللہ نے بخشنا ہوگا تو بخش دے گا، نماز نے تھوڑی بخشوانا. تو ٹھیک ہے بھائی، اللہ نے رزق دینا ہوگا دے دے گا، گھر میں چوکڑی مار کے بیٹھ جاؤ. کیوں دکان کھولتے ہو؟ کیوں بازار جاتے ہو؟ کیوں جو ہے وہ رینٹ کی گاڑی چلا رہے ہو؟ کیوں اوورسیز کے دھکے کھاتے ہو؟ کیوں جا کر انگریز کی غلامی میں جو ہے وہ کام کرتے ہو؟ رہو پاکستان میں، رہو گھر کے اندر. اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہے، دے گا، وہ گھر میں بھی دے گا، لیکن ہر ایک کی بخشش کا وعدہ اللہ نے کوئی نہیں کیا. تو جس کام کے اس نے وعدے کیے میں اس کی فکر پڑی ہوئی ہے، اور جس کام کا اس نے وعدہ کوئی نہیں کیا اس کی میں فکر ہی کوئی نہیں. اس لیے اس جو زاویہ، جو ٹیڑھا زاویہ ہے نا، اس کو ٹھیک کرنا ہے. یقین مانیں ہمارے ہاں بعض اوقات ایسی بھی عملی ہوتی ہے، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. یعنی ایک تو ہے چوری، اوپر سے سینہ زوری. یعنی ایک ہے بے نمازی، اوپر سے بات کیسی کرے گا. یعنی گویا نماز نہ پڑھنے والے عمل کو یہ برا نہیں سمجھتا، اور معاشرے میں یہ آ چکا ہے. آپ رشتہ کریں کیا دیکھتے ہیں؟ لڑکا چرسی تو نہیں، شرابی تو نہیں، گھر بار ہے، کاروبار ہے، ہینڈسم ہے، صحت مند ہے، معذور تو نہیں ہے، لنگڑا لولا تو نہیں ہے، کانا مہنگا تو نہیں. یہ دیکھتے ہیں نا. کیا کبھی یہ دیکھا نمازی ہے کہ نہیں؟ نہیں دیکھا جاتا. اگر اڑوس پڑوس والوں سے، ہمارے نگران شورا نے ایک بار یہ بات سنائی، فرماتے ہیں مجھ سے کسی نے پوچھا کہ وہ بیٹی کی شادی کرنی ہے، آپ کے جو قریب وہ فلاں ہیں تو کیسے ہیں؟ فرماتے ہیں میں نے کہا اچھے لوگ نہیں. کیا مطلب حضرت؟ ہم نے تو معلوم کیا بہت اچھے لوگ ہیں. وہ جو بیٹا ہے نہ وہ شرابی ہے، نہ زانی ہے، نہ کوئی چرسی ہے، نہ بھنگی ہے، بہت اچھے لوگ ہیں، ہم نے تو پتہ کیا ہے. آپ نے فرمایا کہ وہ بے نمازی ہے، اچھے لوگ نہیں. کہتے ہیں وہ کہتے ہیں عمران بھائی کیسی بات کر دی آپ نے مجھے پریشان ہی کر دیا. یعنی وہ سامنے والا گویا بے نمازی ہونے کو عیب سمجھتا ہی نہیں. حالانکہ یہاں ایک بات چوٹ لگانے کے لیے کہہ رہا ہوں، یار جو اپنے پیدا کرنے والے کا نہ ہو سکا، جو اپنے پیدا کرنے والے کی نہیں مانتا، جو اپنے رزق دینے والے کی نہیں مانتا، اس کا فرما بردار نہ ہوا تو ہماری بیٹی کا ہوگا؟ نہیں ہوگا نا. تو کیا کرنا چاہیے؟ رشتہ کہاں کریں؟ اب بولیں گے مولانا نے پریشان کر دیا، مسلمانوں کے اندر نمازی ویسے ہی کم ہے تو مسئلہ ہو جائے گا. تو بھائی نمازی بڑھائیے، نمازی بڑھائیے، نماز کی دعوت کو عام کیجئے، نماز کو امپورٹنس دیجئے، شرعی احکامات کی حیثیات کو جانیے. کون سا کام فرض، کون سا واجب، کون سا سنت، کون سا مستحب، کون سا مباح. ہم بعض اوقات مباح کام اتنا کریں گے کہ فرض کی پرواہ کوئی نہیں. فرض کفایہ ایسے ادا کریں گے، فرض عین کی پرواہ کوئی نہیں. نماز جنازہ کتنے پڑھنے آتے ہیں؟ کل میں کتنے آتے ہیں مسلمان؟ اور نماز میں کتنے آتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو جہاں منہ دکھانا ہے وہاں چلے جاتے ہیں. اور جو قیامت والے دن رب کو منہ کو نہیں دکھانا، قبر میں کیا حضور کو منہ نہیں دکھانا ہے. قبر میں ان کی زیارت ہو تو دیکھیں ہم کہ وہ داڑھی شریف والے، وہ امامہ شریف والے ہیں، نورانی چہرہ، چمکتا دھمکتا چہرہ، پیشانی نور بار ہے. اور اگر یہ سامنے والا بے نمازی ہوگا تو نگاہیں کیسے ملائے گا محبوب سے؟ وہ تو فرمائیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک، اور یہ کسی اور شے کو ٹھنڈ بنائے بیٹھا ہو تو پھر سامنا کرنا مشکل ہے. اس لیے آج کی محفل کا یہ پیغام ہے، نماز کی پابندی کریں. ایسی پابندی کریں کہ ہمیں نظر بھی آئے کہ کیسی پابندی ہو.
یعنی لوگ محسوس کریں یار یہ بندہ یہ کمپرومائز نہیں کرتا نماز میں. ایسی پابندی ہونی چاہیے. ہم بعض اوقات دنیاوی کاموں میں پابندیاں کرتے ہیں. جس نے ٹرین کی ٹکٹ کروائی ہے ٹرین چھوٹتی ہے, جہاز کی ٹکٹ کروائی ہے پہنچتا ہے ایئرپورٹ پہ, جاتا ہے نا. نہ جہاز چھوٹے, نہ ٹرین چھوٹے, نہ بس چھوٹے, لیکن اگر چھوٹ رہی ہے تو نماز, اس کو نہیں ہم پکڑ پا رہے. یہ ہماری کوتاہیاں ہیں, سستیاں ہیں. دیکھیں سردیوں کا موسم آ گیا. صوفیہ علماء فرماتے ہیں سردی کا موسم عبادت گزاروں کا موسم ہے. لمبی رات جتنا چاہو سو, تہجد میں بھی اٹھ سکتے ہو. فجر میں تو اٹھنا ہی اٹھنا ہے, تہجد میں اٹھ سکتے ہیں. 5-5, 6-6, 7-7 گھنٹے سو کر بندہ تہجد پڑھ سکتا ہے. ان دنوں میں تہجد کا ٹائم پتہ ہے کیا ہے؟ 5 بج کر غالباً 3 یا 4 منٹ پر تہجد کا ٹائم ختم ہو رہا ہے. تو بندہ 4:45 کا الارم لگا لے. رات کتنے بجے سوئے؟ 8 بجے, 9 بجے, 10 بجے بھی سوئے تو پھر بھی کتنا ٹائم. اس لیے عبادت کی طرف آنا ہے, کمر بستہ ہونا ہے. انشاءاللہ جب دنیا میں اپنے رب کی عبادت کر کے اسے راضی کریں گے, پھر نہ موت کا ڈر ہے, نہ قبر کا ڈر ہے, نہ حشر کا ڈر ہے. ڈرتا وہ ہے جس کے پاس کچھ ہوتا نہیں, ٹھیک ہے. ڈرے گا وہ جس کے پاس ہے. انشاءاللہ اللہ کی رحمت پر امید لگائے وہ اگلے درجے بھی, منزلیں بھی طے کرتا جائے گا. اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور آج کی یہ ماشاء اللہ 15ویں سالانہ محفل پاک, اس محفل پاک میں یہ نیت کس کس نے کی؟ میں نے ہاتھ نہیں اٹھوائے, آپ کی صرف دلوں پر دستک دی ہے, کیونکہ ہمارا کام دستک دینا ہے. آپ دروازہ کھولیں گے تو آپ کی مہربانی, نہیں کھولیں گے تو اپنے ساتھ زیادتی ہوگی, ہمارا کوئی نقصان نہیں ہے. اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں ان مساجد کو آباد کرنے کی اللہ پاک سعادتوں سے ہم کنار فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ماشاءاللہ. اسلام کے چند اشعار پڑھے جائیں گے محبت سے تمام احباب. بعد اب کھڑے ہو. صباح در مصطفیٰ تے جا کے کبھی درود و سلام میرا, سلام میرا نبی دے قدماں چے سر جھکا کے, نبی دے قدماں چے سر جھکا کے کبھی درود و سلام میرا, سلام میرا. ہوائے اتنا سوال میرا, ہوائے اتنا سوال میرا, مدینے ہوے گزر جے تیرا, مدینے ہوے گزر جے تیرا, تو لے کے روزے دے گرد پھیرا, تو لے کے روزے دے گرد پھیرا, کبھی درود و سلام میرا. یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام. گنبد حضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام. اور مسجد نبوی کی صبح
مسجد نبوی کی صبح اور شاموں کو سلام یا نبی تیرے غلاموں کے غلاموں کو سلام اور دست بستہ ہیں کھڑے حاضر غلام پیش کرتے ہیں غلامانہ سلام السلام گلشن وحدت کے پھول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول ایک اعلان سماعت فرما لیں 16 نومبر بروز جمعرات بعد نماز عشاء مسجد یا رسول اللہ محلہ لالا زار کالونی گجرات میں ایک محفل پاک باتیں نور والوں کی 6ٹھی سالانہ محفل پاک ہے جس کا انعقاد کیا جا رہا ہے اس میں شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین اے مالک کریم آج کی اس خوبصورت نورانی اور پر نور محفل کو اپنی پاکیزہ بارگاہ میں قبول فرما یا رب العالمین اس میں جو تلاوت ہوئی نعت خوانی ہوئی واعظ و نصیحت کی باتیں ہوئیں صلاۃ و سلام تیرے محبوب کی بارگاہ میں پیش کیا گیا لنگر کا جو تیرے بندوں کے لیے اہتمام ہوا سب کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرما یا الہ العالمین ان کمال کا ثواب نبی پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں قبول فرما حضور کا صدقہ تمام انبیاء و مرسلین حضور کے آبا و اجداد والدین کریمین تمام صحابہ و صحابیات کی بارگاہوں میں پیش کرتے ہیں قبول فرما یا رب العالمین تمام اولیاء اصفیاء اتقیاء صدیقین شہداء صالحین کو پیش کرتے ہیں قبول فرما تمام سلاسل کے بزرگان دین ان کے مریدین و محبین کو پیش کرتے ہیں قبول فرما یا رب العالمین اے مالک کریم ہم جتنے احباب محفل پاک میں آئے اس میں سادات کرام بھی ہیں علماء بھی ہیں قرہ بھی ہیں نعت خواں بھی ہیں مولا کریم جو تیرے محبوب پاک کی بابرکت اور پاکیزہ محفل میں آئے سب کا آنا قبول فرما یا رب العالمین ہم اس وقت جتنے بھی احباب دعا میں شامل ہیں ہم سے تعلق رکھنے والے ہمارے والدین بہن بھائی دوست احباب عزیز و اقارب جو اس دنیا فانی سے بالایمان جا چکے سب کی ارواح کو بھی اس کا ثواب پیش کرتے ہیں قبول فرما جس مسجد میں یہ محفل پاک ہوئی اس مسجد کو بنانے والے بنوانے والے تعمیر کرنے والے آباد کرنے والے جتنے بھی نمازی امام خطیب اس دنیا فانی سے بالایمان جا چکے انہیں بھی پیش کرتے ہیں قبول فرما یا رب العالمین تمام کی قبور پر اپنی رحمت و رضوان کی بارشیں فرما اے مالک انہیں قبور میں اپنی رضا کے مجدے عطا فرما بالخصوص آصف صاحب کی طرف سے آج کی محفل میں خصوصی تعاون ہوا مولا کریم ان کا تعاون بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا رب العالمین یقیناً تیرے بندے اس محفل میں آئے محفل سجی علماء آئے محفل سجی سادات آئے محفل سجی اے مالک ان تمام کے آنے کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرما
مولا کریم آج کی محفل کو ہم سب کے لیے دارین میں برکتوں اور سعادتوں کا ذریعہ بنا یا رب العالمین۔ آج کی اس بابرکت محفل پاک کا صدقہ، پاکیزہ ذاتوں کے پاکیزہ ذکر کا صدقہ، مولا جو بیمار ہیں انہیں شفائیں عطا فرما، جو مقروض ہیں بار کر سے خلاصیاں عطا فرما یا رب العالمین۔ جو بے اولاد ہیں اولاد کی نعمت سے مالا مال فرما اے مالک، جو بے سکون ہیں سکون عطا فرما یا رب العالمین۔ جو مال کی تنگیوں کا شکار ہیں انہیں مال میں برکتیں عطا فرما یا رب العالمین۔ جن گھروں میں ناچاکیاں ہیں، جھگڑے ہیں، لڑائیاں ہیں، جادو جنات کے اثرات ہیں، اے مالک آج کی محفل کا صدقہ تمام پریشانیوں سے نجات عطا فرما مولا کریم۔ آج کی اس محفل کو اہل محلہ کے لیے بالخصوص خیر و برکت کا ذریعہ بنا یا رب العالمین۔ یہاں کے بزم لبیک یا رسول اللہ کے جتنے بھی اراکین ہیں، معاونین ہیں، جن کے تعاون سے آج کی یہ محفل پاک سجی، مولا ان سب کے تعاون کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا رب العالمین۔ ان نوجوانوں نے جتنی کوشش کی، جتنی تگودو کی، مولا ان کی کوشش سے بڑھ کر انہیں اس کی برکتیں عطا فرما یا رب العالمین۔ اپنی رحمت سے ہم سب کو مالا مال فرما، اپنے کرم سے مولا ہمارے لیے دنیا اور آخرت کو اچھا فرما یا رب العالمین۔ ہم جب تک جئیں اسلام پر جئیں اور جب مریں تو ایمان پر موت عطا فرما یا رب العالمین۔ بری موت سے بچا کر ہمیں اچھی موت عطا فرمانا اے مالک کریم۔ دم آخر ہماری زبانوں پر کلمہ طیبہ جاری فرمانا مولا کریم یا رب العالمین۔ ہم تیرے محبوب کے غلام ہیں، تیرے محبوب کے صحابہ کے غلام ہیں، تیرے محبوب کے آل کے غلام ہیں، تیرے اولیاء کے غلام ہیں مولا۔ ہماری ان نسبتوں کو سلامتی عطا فرما، ہم اسی طرح ان پاکیزہ ہستیوں کا ذکر کرتے رہیں، سنتے رہیں، ایسی سعادتیں عطا فرما مولا کریم۔ جب تک جئیں ہم مسلک حق اہل سنہ و جماعت پر جئیں اور جب مریں تو اسی مسلک پر ہمیں موت عطا فرما مولا کریم۔ گمراہیوں سے، گمراہوں سے محفوظ فرما، شریروں کے شر سے محفوظ فرما یا رب العالمین۔ جو ہمارے ملک کے اندر طرح طرح کے فتنے ڈالتے ہیں مولا کریم، ان فتنہ پرور لوگوں سے اپنے بندوں کی حفاظت فرما مولا۔ ہمیں اسلام کے احکامات کو سیکھ کر، سمجھ کر، یاد رکھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آج کی محفل میں مولا ہم نے یہ نیت کی کہ ہم نماز کی پابندی کریں گے مولا، اس نیت پر ہمیں استقامت عطا فرما، ہمارے لیے نماز کی ادائیگی کو آسان فرما، ہماری اپنی خاص جناب سے مدد فرما یا الہ العالمین۔ جو بندے تیرے گھر مساجد کو آباد کرنے والے دنیا سے جا چکے مولا، ان کی قبروں کو آباد فرما، اور جو زندہ ہیں تیرے گھر کو آباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں مولا، تو ان کے گھروں کو آباد فرما، ان کے دلوں کو آباد فرما مولا کریم۔ جو دنیا کی بعض نعمتوں سے محروم ہیں، آج کی محفل کا صدقہ انہیں دنیاوی نعمتوں سے بھی مالا مال فرما، اخروی نعمتیں بھی ان کا مقدر فرما مولا کریم۔ یہاں کے امام صاحب، خطیب صاحب، نمازی، معاونین، انتظامیہ اور جو ہمارے لبیک یا رسول اللہ والے احباب ہیں، انتظامیہ والے ہیں، کمیٹی والے ہیں مولا کریم، سب کو دارین کی برکتوں سعادتوں سے مالا مال فرما اے مالک کریم یا رب العالمین۔ ہماری اس محفل پاک میں سادات کرام بھی ہیں مولا، اپنے محبوب کی آل کا صدقہ ہمیں دنیا اور آخرت میں امن عطا فرما۔ آج کی محفل پاک کا صدقہ مولا کریم ہمارے فلسطینی مسلمان بھائیوں پر اپنا خاص رحم و کرم نازل فرما مولا۔ مجاہدین اسلام کی غیب سے مدد فرما، زمینی آسمانی مدد کے ان کے لیے اسباب پیدا فرما یا الہ العالمین۔ جو ہمارے مسلمان فلسطینی بھائی شہید ہو چکے انہیں جنت میں اعلیٰ درجات عطا فرما، جو زخمی ہیں، آزمائش میں ہیں مولا، انہیں جلد صحتیں عطا فرما یا رب العالمین۔ کفر کو نیست و نابود فرما، کفار کو نیست و نابود فرما، اسلام کا غلبہ فرما، مسلمانوں کو پھر سے غلبہ و عروج عطا فرما یا الہ العالمین۔ رحمتیں، برکتیں، خیر مسلمانوں کا دنیا اور آخرت میں مقدر فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔